آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ آپ کو اندر تک ہلا کر رکھ دے گی۔ لوگ بیٹیوں کی پیدائش سے نہیں بلکہ ان کے نصیب اور قسمت سے ڈرتے ہیں۔ کسی بھی بیٹی کی ذرا سی لرزش اسے اندھے کنویں میں دھکیل دیتی ہے۔ یہ کہانی ہمارے محلے کی ہے۔ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ماہپارہ انتہائی ناز و نام میں پلی بڑی تھی۔ اس کی والدہ ایک سمجھدار خاتون تھی، لیکن ان میں ایک خامی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو پاس پڑوس میں جانے سے منع نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بہت محبت اور پیار سے رکھتی تھی۔ ماہپارہ فطرتاً خاموش طبع اور شریف لڑکی تھی۔ ہمارے محلے میں بہت سارے گھر تھے جو تقریباً سب ہی آپس میں رشتہ دار تھے۔ جن دنوں یہ واقعہ پیش آیا، ماہپارہ 7ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ تقریباً اس کی عمر 12 برس تھی۔ پڑوس میں ایک میاں بیوی اور ان کے 4 بچے تھے۔ ان کے گھر اس لڑکی کا آنا جانا تھا۔ ان کے گھر کے سربراہ کا نام سالار تھا، جسے سب لالا لالا کہتے تھے۔ لالا ایک دھوبی تھا۔ وہ ماہپارہ کا رشتہ دار نہ تھا، صرف محلے دار تھا۔ لالا جب چھوٹا تھا تو اس کی 3 خوبصورت بہنوں کو ستارہ کے تایا نے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر بے آبرو کیا تھا۔ اب تو ان کی شادیاں ہو چکی تھی اور ان کے بچے بھی کافی بڑے تھے۔ لالے کے ذہن میں کہیں کسی جگہ یہ نقش تھا کہ ماہپارہ کے تایا نے میری بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا تھا، مگر ان باتوں کو کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ محلے والے بھی بھول بھال گئے تھے۔ ماہپارہ کا لالے کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ اس کی لاپرواہ ماں بھی اسے نہ روکتی کہ اکلوتی بیٹی ہے، گھر میں کوئی بہن بھائی نہیں، اسی لیے لالے کے بچوں سے کھیلتی ہوگی۔ لالے کی بیوی کو اپنی نندوں کی سابقہ زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ ماہپارہ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی تھی، لیکن لالے کے دل میں کیا ہے کسی کو پتہ نہ تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ ماہپارہ کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا لیا، جس کی کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ کہاں ایک کم عمر لڑکی اور کہاں 28 سال کا مرد۔ ماہپارہ کی ماں کو محلے والے بھی کہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو ان کے گھر اتنی دیر تک نہ جانے دیا کرو۔ کیا خبر اس کی بیوی سعدیہ گھر میں ہوتی ہے یا میکے گئی ہوتی ہے۔ سعدیہ ایک بھولی بھالی عورت تھی جس کو لالے جیسے یتیم لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا گیا تھا۔ بہرحال ماہپارہ کی ماں نے اپنی بیٹی کو نہ روکا۔ وہ کھلم کھلا سعدیہ کے گھر جاتی رہتی۔ ایک دن ہم سب اسکول سے واپس گھر آئے تو دیکھا کہ ماہپارہ کی والدہ پریشان سب لڑکیوں سے پوچھتی پھر رہی تھی کہ میری بیٹی ابھی تک اسکول سے نہیں آئی، اللہ خیر کرے۔ ہم سب بھی پریشان ہو گئے کہ صبح تو وہ ہمارے ساتھ تھی مگر چھٹی کے وقت ساتھ نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد پورے محلے میں چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی کہ ماہپارہ اسکول سے واپس گھر نہیں آئی۔ سب جگہ تلاش شروع ہو گئی۔ اسکول سے پتہ کیا تو معلوم ہوا وہ صبح گیٹ تک ساتھ آئی تھی، پھر چپڑاسی سے کہا کہ میں یہ سامان اپنے کزن کو دینا بھول گئی ہوں، ابھی آتی ہوں، لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جس کے ساتھ بھی گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے۔ محلے والوں نے ماہپارہ کی والدہ کے کان میں بات ڈالی کہ بی بی لالے کے گھر بھی پوچھ لو، شاید اس کی بیوی کو خبر ہو، لیکن وہاں تو تالا تھا۔ پھر تھانے میں رپورٹ درج کروائی گئی۔ سب کا شک لالے کی طرف گیا کہ وہ اس کی بیٹی کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ پولیس نے اس کے دوستوں کو پکڑ لیا، ان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ پتہ چلا کہ لالا ماہپارہ کو لے کر ملتان چلا گیا ہے، جدھر اس کی بہن کا گھر تھا۔ پولیس ماہپارہ کے بھائیوں کے ساتھ لالے کی بہن کے گھر پہنچی تو دیکھا ماہپارہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور نکاح خواں بھی آ چکا تھا۔ پولیس نے ماہپارہ کو بازیاب کروایا اور لالے کو تھانے پکڑ کر لے آئے۔ اس نے اقرار کیا کہ میں نے ہی ماہپارہ کو اپنے جال میں پھنسایا تھا تاکہ اپنی بہنوں کی عزت کا بدلہ لے سکوں، تاکہ میرے دل کی آگ ٹھنڈی ہو۔ ماہپارہ کو گھر واپس لے آئے۔ ہمارے علاقے میں جو بچیاں ایسا کام کرتی ہیں تو پورا خاندان بدنام ہو جاتا ہے۔ یہ بات تقریباً 1992 کی ہے، جب خاندان بدنام ہو، غیرت کے نام پر قتل کرنا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ سب خاندان والے ماہپارہ کی فیملی سے نفرت کرنے لگے۔ اس کے باپ بھائی بھی شرمندہ تھے، خاص طور پر ماہپارہ کی ماں کہ اے کاش میں اس وقت ہوش کے ناخن لے لیتی تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ ماہپارہ خود حیران تھی کہ وہ اس حال میں کیسے پھنسی۔ ادھر لالے پر کیس چلا اور اسے اغوا کے جرم میں جیل ہو گئی۔ بیوی اپنے بچے لے کر میکے جا بیٹھی اور کچھ عرصے بعد
शौहर की बेवफाई का गम सीने से लगाकर फौत हो गई। लाले की बच्चियां अपनी फूफियों के घर एक एक करके रहने लगीं। माँ बाप की शफकत से महरूम बेटियां फूफियों ने आपस में बांट लीं कि हम उनकी परवरिश करेंगे। क्योंकि बच्चियों का ननिहाल गरीब था, वो उनका बोझ ना उठा सकते थे। इधर महापारा के भाई बहन को घर में बर्दाश्त नहीं करते थे। पूरे खानदान में कोई भी ऐसा ना था जो महापारा को अपनाता। आखिरकार उसकी खाला जो झंग में रहती थी, उसने करीबी गांव में ही कोई अच्छा सा लड़का देखकर महापारा का निकाह करवा दिया। वहां उसके बारे में कोई नहीं जानता था। महापारा 5 बच्चों की माँ बन गई। उसका शौहर जब महापारा के मैके आता तो कोई ना कोई भाई उसके शौहर के साथ साथ रहता था कि इलाके के लोग यहाँ महापारा का माजी ना बता दें। लेकिन किसी बदख्वाह ने शौहर को अकेला पाकर महापारा का माजी बता ही दिया, जिसे सुनकर वो बहुत दिल गिरफ्ता हुआ और सितारा के साथ खूब झगड़ा किया। रोज उसे डंडों से खूब मारता, उसे जलील करता और वो बेचारी जुल्म सहती रहती। महापारा के शौहर को किसी बदबख्त ने गमों से निजात दिलाने के बहाने नशे की लत लगा दी और वो मुकम्मल तौर पर नशेई बन गया। कई कई दिन घर ना आता। इधर बच्चों का खर्चा भी महापारा की माँ भिजवाती थी। आखिरकार एक दिन शौहर ने अपनी बीवी को खूब मारा और तलाक दे दी। वो 5 बच्चों के साथ अपनी माँ के घर आ बैठी। भाभियां और भाई तो उसे पहले ही नापसंद करते थे, अब उस पर आसमान भी टूट पड़ा। माँ महापारा और उसके बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगी और बूढ़ा बाप उसके बच्चों का खर्चा उठाने लगा। क्योंकि घर पर भाभियों का कब्जा था, वो किसी सूरत भी इसको अपने घर में जगह देने को तैयार न थे। बूढ़ा बाप अपनी जमीन पर काश्तकारी करके महापारा और उसके बच्चों का खर्चा पूरा करता था। उधर लाले को जेल में ही पुलिस तशद्दुद से कुछ ऐसी कारी ज़रबे लगी कि कुछ अरसे बाद वो फौत हो गया। शायद इस अलमिया में ज्यादा कसूर महापारा की वालदा का है। अगर वो अपनी बेटी को घर पर रहने की तलकीन करती, उसको कंट्रोल करती, तो शायद आज ना ही लाले की बेटियां दर बदर फिर रही होती और ना ही महापारा के बच्चे बिना बाप के परवरिश पाते। दोनों घराने यूं ही बर्बाद हुए कि उनके खानदान की इज्जत तार तार हो गई। सब खत्म हो गया, क्योंकि आगे ये महापारा की बच्चियों का कोई मुस्तकबिल नहीं। कौन उनको अपनाएगा? सब उन पर तानाजनी करते हैं कि अगर तुम्हारी माँ गलत कदम ना उठाती तो आज तुम किसी अच्छे घर में परवरिश पा रहे होते, इज्जत की जिंदगी गुजार रहे होते। अब तो महापारा को भी अपनी कम अकली पे रोना आता है। वालदैन को चाहिए कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, उनके चाल चलन पर मुकम्मल नज़र रखें और उन्हें ज़्यादा ढील ना दें। माँ की लापरवाही ने 2 घरानों की आने वाली नस्लें तबाह कर रख दी।